یہ بابیں تو بہت بعد میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ساری زندگی عرب کی سرزمین میں گزاری. تیل تو انہوں نے بھی دریافت نہیں کیا. بات تو صحیح ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر پیٹرول کے گاڑی میں یعنی کہ اونٹ کے اوپر سواری کی. اور آپ کہتے ہیں کہ باب جہاز نہیں اڑا سکتے, انجینئرنگ کا کوئی فارمولہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جہاز اڑا سکتے ہیں, انجینئرنگ کا فارمولہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ کہ آپ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی مثال دیتے ہیں. تو چونکہ علم کی دنیا, ہم آپ کے اوپر 295 سی بھی لگائیں گے. یہ آپ نے کوئی ٹی ایم پی کے امیر سے تو سوال نہیں پوچھا, ہم تو علمی سوال کا جواب علمی طریقے سے دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں صحابہ کرام کا کہاں پر یہ دعویٰ ہے کہ جب ہم نگاہ مار کے دیکھتے ہیں تو ساتوں زمینوں تک دیکھ لیتے ہیں, اور جب اوپر اٹھاتے ہیں تو عرش دیکھ لیتے ہیں؟ کسی صحابی کا کوئی دعویٰ ہے ایسا؟ اس کے الٹ ملتا ہے بخاری مسلم میں. جب اسامہ ابن زید نے ایک بندے کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تھا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر دیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے کہا تو نے دل چیر دیا تھا. یعنی صحابہ کرام تو دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے تھے. تمہارے باپوں کا دعویٰ ہے کہ غوث پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ. تو باپوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ حضرت ارامکو کمپنی نے 1944 میں تیل کا پہلا کنواں دریافت کیا سعودیہ کی سرزمین میں, اور سعودی عرب اتنا غریب ملک تھا اور اتنا امیر ملک بن گیا. حضرت ارامکو سے پہلے تمہارے حضرت کدھر تھے جو حج عمرے کے لیے جایا کرتے تھے؟ کیونکہ تمہارے حضرتوں کے دعوے ہیں کہ وہ مرید کرتے تھے نا جب کسی کو, تو ساتوں زمینوں تک نظر آتا تھا, اور اوپر دیکھتا تھا تو وہ عرش تک دیکھ لیتے تھے. تو بابوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ صحابہ کرام کو تو دعوے نہیں تھے نہ, صحابہ کرام اڑتے تھے. صحیح مسلم حدیث ہے, بنو سلمہ ایک جگہ اکٹھے تھے. نبی السلام نے کہا کہ کیوں اکٹھے ہو؟ چوراہے پر تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دور سے آتے ہیں, نماز رہ جاتی ہے, تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ شریف میں شفٹ ہو جائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تمہارے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے شہر مدینہ میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ گاؤں میں چلے گئے, اگرچہ ان کے لیے مشکل تھی کہ اتنا چل کے آنا پڑتا تھا. کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ بعد میں غوث قطب بغداد کو اڑ کے آیا کریں گے مکے مدینے, تو ہم بھی اڑ کے آ جائیں. تو سامو اور ان کو کہانی کرائی ہوئی ہے احمد بن حنبل نے اور عبد القادر جیلانی نے, پتہ نہیں ان کے متھے مارتے ہیں, انہوں نے کروائی ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب بغداد کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو بھائی اگر برابر نہیں ہے تو صحابہ کرام کو تو نہ اڑنا آتا تھا نہ دل کا حال پتا تھا. تو ظاہر ہے انہوں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم انجینئرنگ کا فارمولہ پڑھ لیں گے. رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ, تو ان کو تو اللہ نے منوانا تھا. نبی علیہ السلام کو جو بھی چیلنج دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا تھا تو کروا دیتا. مثلاً آپ سے جب سوال پوچھیں گے نبی علیہ السلام کو جواب نہیں پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورتیں نازل فرمائی. سورہ یوسف میں پورا واقعہ بیان کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم بھی 3500 سال پہلے کا واقعہ تھا.